بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور لا نہ یأبا انکار کرے الشہداء گواہ، اذا جب، اذا ما جب دعو اسے بلایا جائے، ولا اور نہ تسأمو تم سستی کرو، کاہلی کرو، ان یہ کہ تکتبو تم لکھو، ہو اسے، صغیرن معاملہ چھوٹا ہو، او یا کبیرن بڑا ہو، الا تک اجلی مدت ہی اس کی، ذالکم یہ اقسطو زیادہ انصاف والی بات ہے، عند نزدیک اللہ ہی اللہ کے، واقوم اور زیادہ درست بات ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے یہ، اللہ یہ کہ نہ، ترتابو تم شک میں پڑو، الا مگر، ان یہ کہ تکونا ہو، تجارتن تجارت، حاضرتن آمنے سامنے، تدیرونہا کہ تم معاملہ کرتے ہو اس کا، یا لین دین کرتے ہو تم اس کا، بینکم آپس میں، پس لیسا نہیں ہے، علی اوپر کم تمہارے، علیکم تم پہ، جناحن کوئی گناہ، اللہ یہ کہ نہ، تکتبو تم لکھو، ہاں اس معاملے کو، وَأَشْهِدُوا اور تم گواہ بنا لو، اذا جب بھی، تبایعتم باہم لین دین کا معاملہ کرو، واو اور لا نہ یضار تکلیف دے، کاتب لکھنے والا، واو اور لا نہ شہید گواہ، وَإِن اور اگر، اس میں دونوں میننگ آتے، اور نہ تکلیف دیا جائے لکھنے والا اور نہ گواہ، وَإِن اور اگر، تفعلوا تم ایسا کرو گے یعنی دوسرے کو تکلیف دو گے، فَإِنَّ تو بے شک ہو وہ، فسوق گناہ ہوگا، نافرمانی ہوگی، بکم تمہاری طرف سے، واتقوا اور تم ڈرو، اللہ اللہ سے، ویعلم اور سکھایا ہے، کم تمہیں، اللہ اللہ نے، یا سکھاتا ہے تمہیں اللہ، واللہ اور اللہ تعالی، بکلی ہر شیء چیز کے بارے میں، علیم خوب جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ اور جب کسی معاملے کی مدت مقرر ہو، کسی لین دین کا فکس وقت مقرر ہو تو اس کو لکھنے میں معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی قسم کی اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، سستی نہ کرو، ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادتی یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کے قریب ہے اور گواہی کے لیے بھی بہت درست بات ہے، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن يَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً اور یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں لکھنے کی ضرورت نہیں، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا مگر یہ کہ تجارت جو تم آپس میں لین دین کا معاملہ کر رہے ہو وہ بالکل آمنے سامنے ہو تمہارے درمیان، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو نہ لکھو، لیکن وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ جب تم لین دین کا معاملہ کرو تو گواہ بنا لو، یعنی بہتر ہے یہ، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ نہ ہی کاتب کو تکلیف دی جائے اور نہ شہید کو، اور نہ کاتب اور شہید کسی کو تکلیف دیں، گواہ کسی کو تکلیف دیں، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اگر تم ایسا کرو گے یہ تو یہ تمہاری طرف سے ایک بڑی نافرمانی ہوگی، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ جس اللہ نے تمہیں علم، اللہ تمہیں علم سکھاتا ہے،
واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی بڑی آیت مبارکہ آیت 282 ہے، جس کا تیسرا پارٹ آج بیان کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ گواہ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ جب بھی بلایا جائے وہ آنے سے انکار نہ کرے، یعنی کہ اب یہاں پر تو وہ گواہ بن گیا ہے، لیکن جب اس کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو یہ صرف اس معاملے کے اندر نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی کسی کو بھی گواہ بنایا جائے، وہ کسی قسم کے خدا نخواستہ قتل کے، چوری ڈکیتی کے کوئی گواہ ہے، اس نے ان چیزوں کو دیکھا ہوتے ہوئے، یا کہیں کسی نے کسی کے حق میں گواہی دے دی تھی کہ صحیح ہے، کسی بھی طرح کی گواہی ہو تو بعد میں وہ اس کو انکار نہ کرے، وہ گواہی دینے سے انکار نہ کرے، جب بھی اسے بلایا جائے تو وہ ضرور گواہی کے لیے پیش ہو، لیکن جب بلایا جائے، اگر نہ بلایا جائے تو پھر اس کا جانا ضروری نہیں ہوتا، جس طرح جہاں بات پوچھی نہ جائے وہ بتانی ضروری نہیں ہوتی، اسی طرح سے گواہ کو نہ بلایا جائے تو اس کا جانا ضروری نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم اس میں کاہلی نہ کرو، سستی نہ کرو کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن مقررہ مدت تک ہے تو اس کو نہ لکھو، یعنی کہ ایک معاملہ قرض کا ہے، قرض کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، کوئی مدت مقرر کی جا رہی ہے، یعنی کہ بعد میں وہ دینا ہے، ابھی سامنے آمنے سامنے تجارت نہیں ہو رہی، اجل ہی کسی ایک مقررہ وقت تک ہے، یعنی بعد کا معاملہ ہے، بعد میں پیسے دینے ہیں، تو پھر اس کو لکھنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، 1000 کا معاملہ ہو یا 500 کا ہو یا لاکھ کا ہو یا 5 لاکھ کا ہو، معاملہ جیسا بھی اس کو لکھنا چاہیے، اور اتنی اس میں خاص طور پہ کمیٹی وغیرہ ہوتی ہے، بھلے 500 1000 کی ہوتی ہے، وہ جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں بھی اس کو لکھا ہونا چاہیے، جن کو دے رہے ہیں، جو دے رہا ہے اس کو بھی لکھنا چاہیے، وہاں سامنے بالکل اس کو جو نا ایک ایک چیز کلیئر کر کے وہاں صاف کرنی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ صحیح لکھ رہا ہے نہیں لکھ رہا ہے، تو یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ضرور اس کو انصاف کے نزدیک یہ چیز ہے، اور شہادت کے لیے بھی درست ہے، کیا مطلب کہ اگر چھوٹا یا بڑا معاملہ اس کو لکھ لیں تو اللہ کے نزدیک انصاف کے قریب تر بات ہے، یعنی اس سے انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیوں کہ اگر کوئی بندہ ایک جھگڑا ہوگا، ایک کہے گا جی فلاں نے مجھ سے اتنے پیسے لیے تھے، اتنے واپس نہیں کر رہا، یہ سارا جب معاملہ لکھا ہوگا، جب گواہ بھی ہوں گے تو انصاف ہو جائے گا، کوئی زیادتی نہیں ہو پائے گی کسی پہ، واقعہ مری شہادتی، اور گواہی کے لیے بھی درست ہوگا، کیوں کہ جب کسی نے گواہی دینی ہے نا، تو اگر معاملہ سامنے لکھا ہوا ہوگا نا، تو جب وہ دیکھے گا تو اس کو جلدی بات یاد ہے، پوری بات یاد آ جائے گی، ادروائز صرف بندہ کہے کہ بھائی فلاں نے اس کی گواہی دینی ہے، اور وہ گواہی دینے کے لیے جائے، اس کو خود ذہن میں سے نکل جائے، وہ مرد بھی تو بول سکتا ہے نا، اس کو بھی ذہن سے نکل جائے کہ کیا معاملہ تھا، کتنے پیسے تھے، اس کو بات تو یاد ہوگی کہ میں گواہی کے لیے گیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو رقم بھول جائے، اگر وہ لکھا ہوا ہوگا تو اقوم للشہادتی، گواہی کو بھی درست کر دے گا، آرام سے بندہ سمجھ جائے گا، یاد آ جائے گی، اچھا اتنے پیسے تھے، ہاں اتنے ہی تھے، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر لکھا ہوا ہوگا تو تم شک میں نہیں پڑو گے، بہت بار ایسا ہوتا ہے، بہت بار، یہ تو بالکل جو ہے نا آپ نے خود ریئلائز کیا ہوگا، کتنی بار ایسا ہوتا ہے، ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے بات، بالکل شک ہوتا ہے، اللہ میں نے اتنے پیسے دینے یا اتنے پیسے دینے، اللہ میں نے یہ دیے تھے یا نہیں دیے تھے، تو ایسے معاملات اگر لکھ لیے جائیں تو بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے۔ کتنے جھگڑے میں نے خود دیکھے ہیں جو ان وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک بات ہے اس نے اتنا کرنا تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں اس نے ایسے کرنا تھا، ایون کہ چھوٹے چھوٹے گھر کے جو معاملات، ایک ڈائری آپ رکھیں اپنی سامنے کبٹ کے اندر، یہ سلنڈر کب ختم ہوا، پانی کب منگوانا ہے، فیس کب دینی ہے، یہ ساری چیزیں بھی لکھ لیں تو یقین مانیے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ اتنا دل خوش کرتے ہیں، جو مدرز ہوتی ہیں فیس وغیرہ پے کرنے میں انہوں نے ان کو نوٹ کر کے رکھا ہوتا ہے، ایک دن بھی اوپر نیچے نہیں کرتی تو بڑا سکون ہوتا ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے ٹائم پہ تو کتنا انتظار، کیفیت، ضروریات سب کچھ لگا ہوا ہے، تو وہ کیا ان کو یاد کیسے آتی ہے، وہ لکھ کے رکھتی ہیں، ایسی جو بہت کوآپریٹو مدرز ہوتی ہیں اور وہ فیسیں لکھ کے رکھتی ہیں، کب دی تھی کتنی دی تھی، تو پھر وہ بولتی نہیں ہے، تو یہ لکھنا بہت ضروری ہے، کسی قسم کے شک میں پڑنے سے بہتر ہے کہ معاملے کو لکھ لیا جائے۔ ہاں ایک صورت ایسی ہے جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو لکھو، کیا کہ آمنے سامنے، مثلاً آپ ایک شاپ پہ گئے، لاکھوں کا سامان لیا، فرنیچر لیتے ہیں آپ، زیور لیتے ہیں، کچھ بھی لیتے ہیں آپ، وہاں پیسے دیتے ہیں اور وہ چیز لے کے گھر آ جاتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ اس میں بھی اگر لکھ لیا جائے، جیسے آج کل کمپیوٹرائز نظام آ گیا ہے، وہ رسید دیتے ہیں، ہر چیز کی لکھتے ہیں، وہ بہتر ہوتا ہے، وہاں بھی وہ بہتر ہے، لیکن نہ بھی لکھیں تو معاملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ امریکہ وغیرہ باہر کے ممالک میں $1 کی بھی چیز ہوگی تو وہ لکھ کے دیں گے،
ہمارے ہاں یہ کہ چھوٹی چیزیں تو نہیں لکھی جاتی، لیکن اچھی جو بڑی شاپس ہوتی ہیں، بڑے اسٹور ہوتے ہیں، ان میں ہر چیز لکھ کے دی جاتی ہے، رسید کمپیوٹرائز نکال کے دی جاتی ہے۔ نہیں تو کم از کم جب معاملہ ایسا ہو تو کم از کم وہ رسید تو بنوا لیں کہ لکھ کے دیں جی کون سی چیز کتنے کی ہے، تو تب بھی دیکھیں کہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ بعض اوقات اس میں بھی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ پاک فرما رہے کہ واشہدوا اذا باہم معاملہ آمنے سامنے کا معاملہ کرو تب بھی گواہ، یعنی لکھنے میں تو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں، لیکن لکھ لو گے تو آسانی ہوگی، اور اگر نہیں لکھتے تو پھر بھی کیا کرو، گواہ ضرور بنا لو، گواہ بنا لو۔ کبھی بڑے بڑے معاملہ گاڑی کا لین دین ہو گیا، زمین کا ہو گیا، مکان کا ہو گیا، تو اس میں گواہ بنا لیا جائے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ ورنہ پھر بعض اوقات بیچنے والا جو ہے وہ کہتا ہے میں نے اتنے میں نہیں دیا تھا، لینے والا کہتا ہے نہیں اتنے میں ہو گیا تھا، معاملہ گر جاتا ہے، تو گواہ بنا لو تو زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ ابھی اوپر تاکید کی گئی تھی نا کہ گواہ کو جب بھی بلایا جائے وہ ضرور آئے۔ اب ہو سکتا تھا کہ روز بلانا شروع ہو جائیں، بار بار بلانا شروع ہو جائیں، تو آج کا جسے نظام ہے عدالتی نظام ہے، اس میں کوئی انسان گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ بار بار عدالتیں بلاتی ہیں اور وہاں پہ گھنٹوں بٹھایا جاتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے گواہ کو تنگ کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے اس کے لیے بھی صورت بنا دی اور فرما دیا کہ تم نے کاتب اور شہید، لکھنے والا جو تھا اس وقت اس نے مروت میں آ کے لکھ دیا یا کچھ لے کے لکھ لیا، بار بار اس کو بلانا، بار بار تکلیف دینا، دور بلانا، شہید گواہ کو بار بار بلانا، تکلیف دینا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس کو تکلیف دو، کیونکہ اگر بار بار ایسے گواہ کو تکلیف دی جائے گی تو کل کوئی گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی بندہ گواہ نہیں بنے گا، ہر بندہ بھاگے گا اس سے۔ تو پھر اسی لیے فرما دیا کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ اور اس کی دوسرا میننگ میں نے کہا تھا ہے، یہ اصل میں یضار جو مجہول اور معروف دونوں پڑھا جاتا ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاتب اور گواہ دوسروں کو تکلیف نہ دیں، یعنی کاتب کو جب بلایا جائے اور وہ کہ میں نہیں آتا جی، گواہ کو بلایا جائے کہ میں نہیں آتا، تو ان کو تکلیف دے۔ اور بلکہ یہاں تک بھی ہونا چاہیے کہ اگر کاتب اور گواہ کو بلانا عدالت میں پڑے تو ان کے اگر وہ غریب ہے ان کے آنے جانے کا انتظام کیا جائے کہ کتنے پیسے کرایا کہاں سے کر کے آئے گا، تو بار بار بلانے سے ان کی اپنی مزدوری، ان کی جاب ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا گا کہ لڑکی کو اللہ رب العزت نے دو کیوں رکھا ہے، لڑکیوں کی گواہی ایک ہوتی تو ساری بیٹھ کے گواہیاں دے رہی ہوتی اور ساری زندگی اس کو بھگت رہی ہوتی، مشکل کام ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، کسی کو بھی تکلیف دو گے نا، بیچنے والے کو دو گے، خریدنے والے کو دو گے، اس کے ساتھ جھوٹ فراڈ کرو گے، کاتب کو تنگ کرو گے، شہید کو تنگ کرو گے، شہید سے مراد گواہ کو تنگ کرو گے، بیچنے والے کو تنگ کرو گے، خریدنے والے کو تنگ کرو، تو یہ فسوق فسق ہے، نافرمانی ہے رب کریم کی۔ کیونکہ اللہ پاک نے اتنی بڑی آیت نازل کر کے ہر چیز ہمیں اتنی سمجھا دی، واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت سے ڈرنا تو تمام چیزوں کی بیس ہے نا، اللہ کا ڈر ہوگا تو نہ ہی بیچنے والا کچھ پیسے کہے گا کہ اوپر میں بیچی تھی، نہ لینے والا پیسے کم کرے گا، نہ کاتب جھوٹ بولے گا، نہ گواہ جھوٹ بولے گا، اور نہ ہی کسی کی ضرورت پڑے گی۔ تقویٰ آ جائے نا، ڈر آ جائے تو معاملات خود بخود سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ اتنی بڑی آیت اللہ نے بیان کر دی، اتنی ڈیٹیل اللہ نے بتا دی، اتنا کچھ سکھا دیا، اب تو حق یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے اپلائی کرنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس آیت کے مطابق۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جو لوگ نیک ہوں گے ان کے لیے یہ آیت خوبصورت جملہ ہوگا، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ لیکن جن کے دل گناہگار ہوں گے نا، وہ پھر ڈر ہی رہے ہوں گے کہ اچھا اللہ جانتا ہے، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے، پھر پکڑ تو بڑی سخت ہوگی اس کی۔ تو اللہ کی ذات سب کچھ جانتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔